یہ سوشل میڈیا کی ہی کارستانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو غدار بنا. نام بتائیں سر ان کے، کون نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں؟ یہ تمام لوگ جو میں نے نام گنوائے یہ سب. علیمہ خان نہیں، یہ علیمہ خان جو ہیں، دیکھیں علیمہ خان پہلے یہ والے نام والی بات کلیئر کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات پر آئے گا. علیمہ خان صاحبہ نہیں چاہتی؟ نہیں، میں سلمان اکرم راجہ نہیں چاہتے؟ سلمان اکرم راجہ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ایدر مہدی عادل راجہ یا ڈاکٹر معید پیرزادہ یا شہباز گل، آپ ذرا ان کے ولاگ تو سنیں نا، جنگ کے دوران ان کے ولاگ سنیں. یہ پی ٹی آئی کی چاپ انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور سارے ان کے بیانیے جو ہیں یہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی اسٹیٹمنٹ کوئی اتنی قابل قبول تو نہیں تھی. وہ تو یہ فرما رہی تھی اسی دوران میں کہ یہ مودی کے ساتھ باقاعدہ طور پر کوئی ڈیل ویل ہوئی ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے ایسے ہی بیانات نے خان کی جو حالت زار ہیں اس کو مزید دگرگو کیا ہوا ہے، اور ایسے بیانات اپنے تئیں دیے جاتے ہیں. بہت سے ماضی میں بھی اور حال ہی میں ایسے بیانات لوگ دے جاتے ہیں اور ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں خان کو. خان کے فرشتوں کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بین، اس کا ترجمان یا اس کے سوشل میڈیا کے لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ 3 کام کر رہے ہیں. نمبر 1، لوگوں سے پیسے جو ہیں ایکسٹارٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، خصوصاً جو بھی سرمایہ دار ہوتے ہیں. خصوصاً پنجاب میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹھگا، اور جناب علی کہ ہم آپ کو غدار بنا دیں گے، آپ کے پیچھے ولاگ کر دیں گے، آپ پہ الزام تراشیاں، اور مجھے علم ہے کس نے کس کو کیا. یہ انہوں نے پیشہ بنا لیا. ٹھگا سے کیا مراد آپ کا؟ ٹھگنا کے مطلب یہ پیسے لیتے ہیں. یہ حیدر مہدی جو ہیں، اس نے خود مطلب آج سے جب اس نے پہلا میرے خلاف پروگرام کیا تو اس سے پہلے یہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ نے مجھے $4000 بھیجنے ہیں. وہ کس کا میں بھیجوں بھائی؟ یہ عادل راجہ جو ہیں سارا دن خیرات مانگتا ہے، چندوں کے نام پہ لوگوں سے پیسے ایکسٹارٹ کرتا ہے. اور پھر آگے دیکھیں یہ عمران ریاض اور مرد صاحب یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا آپ $4000 بھیجیں ورنہ آپ کے خلاف پروگرام کریں گے. تو کر دیا اس نے، میں نے کہا کرو. یہ جو عادل راجہ ہیں، یہ آپ کی 1-on-1 بات ہوئی. میں آپ کو الفن کہتا ہوں، عادل راجہ کیوں میرے خلاف ہوا. اور آج جو میں بات کرتا ہوں، لندن یا UK کی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ میں بات جو کر رہا ہوں اس کا وجود ہے. ہوا یہ کہ میں لندن گیا، عادل راجہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی خان کی رہائی کے لیے $1 ملین ڈونیشن جو ہے اس کی اپیل آپ نے کرنی ہے. میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، اس وقت پی ٹی آئی میں بڑا نام تھا اور اوورسیز جو ہیں بڑا پسند کرتے تھے. تو یہ جو ہماری UK کی تنظیم ہے، اس وقت جو صدر تھے عمران خلیل، چیکو بھائی، ان سب نے ایک کھانا کیا میرے لیے، اور اس میں پوری KP کی قیادت آئی. وہاں پہ یہ میٹر ڈسکس ہوا، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پیسے کس لیے جمع کرنے تھے کہ جی جنرل عاصم منیر کے خلاف ہم نے کیمپین کرنی ہے وہاں پہ، نہیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانا ہے. تو وہاں یہ چیز ڈسکس ہوئی. میں نے عمر ایوب خان سے بات کی، پارٹی کی قیادت سے بات کی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ عادل راجہ جو ہیں یہ پیسے ہتھیانے کے چکر میں مجھ سے ڈونیشن کی اپیل کروا کے اس نے خود یہ وکیل بھی ڈھونڈے ہوئے تھے، ڈاکا کا کوئی وکیل تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. تو لہٰذا میں نے انکار کر دیا کہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتا ہوں. عادل راجہ میرے پیچھے شروع ہو گیا. تو لہٰذا ان کی، اور وہ ڈونیشن جو مانگ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں آنی تھی. نہیں، وہ اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، پے پال دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بڑا جنرسلی ڈونیشن دیتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو 1-2 مثالیں دی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ سادہ لوگ جو ان کے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے ہر جھوٹی بات پہ جو ہیں واہ کرتے ہیں، یہ ذرا 9 مئی کے آپ عادل راجہ کے اس کے اس روز یہ لائیو میراتھن ٹیلی کاسٹ تھی اس کی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو کہتے ہیں جی کیوں پہنچے، آگے سے کہتا ہے فلاں بٹالین پی ٹی آئی کے سپورٹ میں نکل آئی. یعنی وہ بغاوت کا سما پیدا کر رہا تھا. اور وہ یعنی یہ کام تو یہاں بیٹھی قیادت بھی کر رہی تھی مرد صاحب. نہیں، یہ یہاں پہ اگر کوئی واحد ہے تو کوئی آپ بات کریں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. حیدر مہدی، اچھا یہ عادل راجہ، حیدر مہدی،
یہ ڈاکٹر جو ہیں معید، آپ ذرا سنیں نا، دیکھیں ہمیں سب کچھ قبول ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، جب آپ کے تانے بانے راہ سے ملیں گے، جب آپ ہندوستان کی جنگ کے دوران جو ہیں آپ ہندوستان کی حمایت میں بیانات داغیں گے اور ویڈیو، اور یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. تو یہ ہے نا، انہوں نے خود کی تانے بانے را سے ملنا، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. کیا بڑی بات ہے، آپ کو شاید بھول گئی ہے نیشنل میڈیا پہ عادل راجہ کے را کے آفیسر کے ساتھ کنورسیشن جو ہے چلائی گئی ہے. یہ میں کیا بڑی بات کر رہا ہوں. آپ نے ڈاکٹر معید پیرزادہ کا نام لیا. ڈاکٹر معید پیرزادہ نے ابھی جو یہ جنگ ہوئی ہے جی، اس پہ اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لینا، وہ کیا فرماتے ہیں. لیکن یہ جو الزام لگا رہے ہیں آپ را سے فنڈ لینے کا یا را کے ساتھ معاملات ملنے کا، یہ بہت بڑا الزام ہے. اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. جن کے مطابق اب ان کی بس ہو گئی ہے، اب وہ خاموشی کا روزہ نہیں رکھ سکتے، اب وہ کھل کر بات کریں گے، اور جتنی بھی گالم گلوچ یا جو بھی ٹرولنگ ان کی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، اب اس کا وہ جواب دیں گے. نہ صرف جواب دیں گے بلکہ عدالتوں میں بھی جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. سر، کس کس کے خلاف مقدمہ آپ درج کروانے جا رہے ہیں؟ اور بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے تانے بانے جڑنے کی، ملنے کی بات کی کچھ لوگوں کے حوالے سے را سے. یہ بڑا الزام ہے سر. اس پر بات کرنے کے لیے شواہد اور ثبوت بھی ہونے چاہیے. تو کیا آپ کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کی بیس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے تانے بانے را سے ملتے ہیں؟ جہاں تک عدالت جانے کا تعلق ہے، میں نے میرے وکیل نے آج ہی نوٹس دیے ہیں. ایک تو شوکت بصرہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو مسلسل میرے حوالے سے بڑی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. کبھی میں نے ان کو پرووک نہیں کیا کوئی ان کے حوالے سے. تو ایک تو شوکت بصرہ صاحب کے خلاف میں فوجداری کیس بھی کر رہا ہوں، ٹھیک، پیکا لا کے تحت، اور ان کے خلاف ہرجانے کا کیس. دوسرے جو ہیں، میں نے ایک کیس تیمور جھگڑا صاحب کے خلاف دائر کیا ہے، نوٹس دیا ہے آج ان کو. اس کے علاوہ ماضی میں جن لوگوں کے خلاف میں نے کارروائی کی درخواستیں دی تھی FIA NR3C میں، اس کے بعد قانون تبدیل ہوا اور یہ تمام اختیارات سائبر کرائم ادارے کے پاس آ گئے. وہ درخواستیں ادھر رہ گئی. اس حوالے سے میں نے 21 لوگوں کے خلاف 22A کی درخواستیں دائر کی ہیں، جس میں ایک صحافی ہیں زبیر علی خان، اور بہت سارے لوگ ہیں. ان کے خلاف جو ہے میں نے FIR کی اندراج کے لیے رجوع کیا ہے. اس کے علاوہ جو 3 دنوں میں جن لوگوں نے جو نون ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں اور جو پاکستان میں ہیں، ان کی میں تفصیلات جمع کر رہا ہوں. تو جنہوں نے گالم گلوچ کی ہیں ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گا. اب آتے ہیں، یہ عادل راجہ یہاں ایک قبضہ مافیا تھا جب یہ پاکستان میں تھا. DHA میں قبضہ مافیا کا ایک اس نے گینگ بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد جناب یہ بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد اس نے وہاں پہ اپنے اوپر خول چڑھا دیا کہ میں خان کم درد ہوں، جبکہ اسی شخص نے بش بی بی کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے وہ بھی بیان کے قابل نہیں ہے. وہاں یہ PTI کے لوگوں سے چندے اور ساتھ میں بلیک میلنگ. یہاں پاکستان میں جتنے بھی PTI سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، خصوصاً جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کو جناب علی ان کے نمبر لے کے پھر ان کو فون کرتے ہیں، جی آپ کے خلاف یہ شکایت آئی ہے، اور پھر جیب پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں. یہی کام یہ درمیدی کرتا ہے. شہباز گل جو ہیں، شہباز گل جب اب تو یہ بڑے پیسے کما رہا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ لوگ اگر پیسے کمانا چاہیں تو کمائیں. مسئلہ یہ ہے کہ PTI کے جو یہ کھال اتار رہے ہیں یہ نہ کریں. اس پارٹی کے لیے 9 مئی کے بعد ہم نے بڑی جدوجہد کی، بڑی تکالیف اٹھائی. اس دن کے لیے تو نہیں اٹھائی تھی کہ جس طریقے، جس بے دردی سے یہ اس پارٹی کو جو ہیں تابوت میں ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا سوشل میڈیا نے جو کیا گزشتہ 1.5 سال میں یا 2 سالوں میں، اور جو آپ بتا رہے ہیں، اب خان کے اکاؤنٹ کس کے پاس ہے؟ جبران الیاس کے پاس ہے. اب کوئی یہ بھی تو پتہ کرے نا PTI کے لوگوں سے کہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، خان کے یوٹیوب سے، خان کے ٹک ٹاک سے یہ سارے مانیٹائز ہے، اور خان کی ویورشپ آپ اندازہ لگا سکتی ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یعنی یہی لوگ کھاتے ہیں. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ جو جبران الیاس ہیں، مشوانی، یہ سب لوگ کھاتے ہیں. اور جناب علی انہی لوگوں نے کبھی PTI افیشل میڈیا نے جو جس کے سربراہ مشوانی یا جبران الیاس یا ملک ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ یہ عادل راجہ، درمیدی وغیرہ وغیرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟
ٹھیک یہ ان کا فرض نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی آگاہی کے لیے بتاتے؟ یہ سب ملے ہوتے ہیں. نہیں ویسے یہ بیرسٹر غور کا بھی فرض ہے سر, پارٹی کے چیئرمین ہے وہ. دیکھیں پارٹی کا تو آپ بات ہی نہ کریں. ان لوگوں کی اتنی ہیبت بنی ہوئی ہے, سارے لوگ ان سے ڈرتے ہیں. بیرسٹر غور ڈرتے ہیں؟ دیکھیں پوری پارٹی ان سے ڈرتی ہے. آپ بیرسٹر غور کی بات کریں, بیرسٹر غور بیچارے کے خلاف تو روزانہ, اب یہ جو علی امین خان ہے اور بیرسٹر غور ہے, یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری قیادت غدار ہیں تو خان کو نکالنے والا کون ہوگا؟ ورکر کس پہ اعتماد کریں گے؟ آپ نے تو ورکر کا اعتماد لیڈرشپ پہ ختم ہی کر دیا ہے. یہ جو ابھی 26 نومبر ہوا, 26 نومبر کے بعد ہزاروں ورکر گرفتار ہوئے. کبھی کسی نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ٹیم پنجاب سے آئی یا انہوں نے ان ورکر کو چھڑایا؟ اسلام آباد میں تمام وکلا پشاور سے آتے تھے. علی امین خان جو ہے ہر ایک مچلکے کے پیسے اس نے ادا کیے. کسی نے سیکرٹری جنرل کو دیکھا ہے؟ وکیل ہے نا, کوئی ٹیم مقرر کی ہے کہ جی نہ ورکروں کو پوچھا, نہ وہ لیڈروں کو پوچھا جو گرفتار ہوئے. سالار کاکڑ نے 6 مہینے گزارے. نہ کہ صرف یہ 9 مئی میں جو ورکر گرفتار ہوئے اور 9 مئی میں جن لیڈروں کو مارٹی چھڑائی گئی, آپ نے پی ٹی آئی کا کردار دیکھا کہ کس طرح تھا. پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے بی پارٹ کا کردار ادا کیا. جن لوگوں سے پارٹیاں چھڑائی گئی, میں فواد چودھری کی مثال دے دیتا ہوں. فواد چودھری 8 ماہ جیل میں رہے, تشدد ہوا, پارٹی ان سے چھڑائی گئی. یہ جو ابھی پنڈی زون کا صدر بنا ہوا ہے, کوئی سفارش ہوگی اس کی,